الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد النور المجدد سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ومن يوم ظلمهم ومن يوم عداوتهم ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. صلوات پڑھیں. تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے ان مجالس اعزاء میں جو مومنین شریک ہوتے رہے ان سب کی، اور جو جہاں جہاں مومنین موجود ہیں اس دنیا میں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے لیے، جو لوگ رزق و روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت کے لیے، ان کی پریشانی کی دوری کے لیے، اور ہمارے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے. اور کل چہلم امام حسین ہے، جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء برپا ہوگی، جلوس ہائے عزا منعقد ہوں گے، سب کی خیر عافیت اور سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. سامعین قابل صد احترام، میں نے مسلسل تیسرے روز سورہ مبارکہ روم کی 7ویں اور 8ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور پروردگار عالم نے ان آیات کریمہ میں بنی نوع انسان کو مخاطب کیا ہے، اور خطاب یہ ہے کہ یہ انسان فقط دنیا کے ظاہر کا علم رکھتا ہے اور دنیا کے باطن سے غافل ہے. یعنی انسان فقط وہی دیکھتا ہے جو اسے آنکھوں سے نظر آتا ہے، مگر قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ اس دنیا کا ایک باطن بھی ہے. جیسے اس دنیا کا ایک ظاہر ہے، ایسے ہی اس دنیا کا ایک باطن بھی ہے. اور قرآن متقاضی ہے بنی نوع انسان سے کہ انسان فقط ظاہر دنیا کو نہ دیکھے بلکہ باطن دنیا کو بھی اپنے شعور میں محفوظ کر لے. اور جو کر رہے ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات. اب دنیا کے باطن کو پہچاننے کا جو طریقہ وضع کیا قرآن نے، اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنے نفسوں پر غور کیوں نہیں کرتے. ہم نے پہلی گفتگو میں اس موضوع پر پہلی گفتگو میں اس موضوع پر بات کی کہ قرآن نے دعوت دی کہ تم اپنے نفسوں پر غور کیوں نہیں کرتے. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض، اور پھر دعوت فکر بڑھ گئی، کہنے لگا کہ تم آسمان کی چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے. ما خلق اللہ السماوات والارض، جو کچھ بھی اللہ نے آسمان میں خلق کیا ہے، وَبَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان خلق کیا، إِلَّا بِالْحَقِّ، اسے پروردگار عالم نے ایک حق کے ساتھ خلق کیا ہے، ایک اصول کے ساتھ خلق کیا ہے، ایک قاعدے کے ساتھ خلق کیا ہے. کائنات کے کسی ایک ذرے کو بھی پروردگار عالم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. توجہ کر رہے ہیں. اور سورہ مبارکہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس میں کہنے لگا، اس کی 59ویں آیت میں کہنے لگا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دنوں میں خلق کیا.
6 مدتوں میں خلق کیا. دیکھیں یہاں پر لفظ آیا ہے فی ستۃ ایام. پروردگار عالم نے اپنی تخلیق پر بات کی ہے. اور دیکھیں پروردگار عالم کی تخلیقات، پروردگار عالم کی مخلوقات، پروردگار عالم کی بنائی ہوئی ہر ایک شے ایک مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے. سورہ نحل میں آواز دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تیسری آیت میں کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق. ہم نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی خلق کیا اسے ایک حق کے ساتھ خلق کیا، اسے ایک قاعدے کے تحت خلق کیا، اسے ایک اصول کے تحت خلق کیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کائنات کے کسی ایک ذرے کو بھی کافر پیدا نہیں کیا ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب اللہ کا مسلمان ہے. جو حق کے ساتھ خلق ہوا ہو وہ کافر کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ یا رسول اللہ. جو حق کے ساتھ خلق ہوا ہو، میں نے کہا کافر پہ سورہ آل عمران کی 83 آیت میں کہنے لگا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب اللہ کا مسلمان ہے. لہو اسلم قبلہ، اس کا اسلام لا چکا ہے. جو کچھ بھی آسمان میں ہے اللہ کا مسلمان ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ کا مسلمان ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھئی یہ جو سورج ہے یہ اللہ کا مسلمان ہے، یہ جو چاند ہے اللہ کا مسلمان ہے، ستارے اللہ کے مسلمان ہیں، یہ جو جانور ہیں صحراؤں میں اور دشت و جبل میں گھوم رہے ہیں سب اللہ کے مسلمان ہیں. یہ روانی سے بہتا ہوا دریا اللہ کا مسلمان ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کا مسلمان ہے. مگر کمال ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس سورج نے کلمہ نہیں پڑھا، چاند نے کلمہ نہیں پڑھا، ستاروں نے کلمہ نہیں پڑھا، درختوں نے کلمہ نہیں پڑھا، دریاؤں نے کلمہ نہیں پڑھا، سمندروں نے کلمہ نہیں پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے مسلمان ہے. تو طے ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو. بھائی کلمہ وہ پڑھے جو بتوں کے آگے سر رکھتے رہے ہو، جو پیدا ہی نبوت کو پالنے کے لیے ہوا ہو اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد وآل. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل. دیکھیے ابتدائی سے تخلیق ایمان پر ہوئی ہے. یہ تو میں نے دیکھا، یہ تو عام مخلوقات کی میں بات کر رہا ہوں. حد یہ ہے کہ انسان بھی اسلام پر ہی خلق ہوتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. پروردگار عالم نے انسان کو بھی اپنی فطرت پر پیدا کیا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بچہ ولادت ہوتی ہے چاہے کسی مذہب میں کیوں نہ ہو، چاہے یہودیوں میں پیدا ہو، چاہے عیسائیوں میں پیدا ہو، چاہے ہندو مت میں پیدا ہو، چاہے بدھ مت میں پیدا ہو، چاہے مسلمانوں میں پیدا ہو، تخلیقی اعتبار سے قرآن نے کہا کہ ہم نے اسے مسلمان پیدا کیا ہے. بلکہ آپ نے بچے کی اس کیفیت کو تو خود محسوس کیا ہوگا. بھائی کس کے گھر میں بچے نہیں؟ آپ سب بچوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کا. چھوٹا بچہ خود توحید پروردگار پر گواہی دیتا ہے. بھائی آپ بچہ بیٹھا ہوا، آپ اسے تھپک دیں پیچھے سے، جب آپ اسے تھپکیں گے تو وہ موڑ کے دیکھے گا. یہی تو گواہی ہے کہ جب ایک تھپک کسی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کائنات کیسے بن سکتی. پھر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ گواہی اور رغبت ہے اس میں عبادت. بھائی دیکھیں والدین مختلف کام کرتے ہیں گھر کے اندر. مثلا ماں کھانا پکا رہی ہے یا باپ
کچھ پڑھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، یا اور دیگر بہت سے کام ہوتے مرد حضرات گھر میں کرتے. اب دیکھیں بچہ کسی کام کی نقل نہیں کرتا، یہ اس کی فطرت پر دلیل بتا رہا ہوں میں، دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. کسی کام کی نقل نہیں کرتا، لیکن جب والدین نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مصلی بچھاتا ہے. محسوس کیا آپ نے کبھی اس بات کو؟ وہ بھی اپنے سجدہ اٹھاتا ہے، وہ بھی اپنی تسبیح لا کے رکھتا ہے، اور جیسے ماں باپ سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی سجدہ کرتا، سجدہ کر کے بتلاتا میں کسی کی طرف سے آیا ہوں وہی بلند کر جاؤ، پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں حق ہے. تخلیق کائنات حق پر ہوئی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا کہ جہاں حق ہو وہاں ایمان ہوگا. پروردگار عالم نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کو جمع کیا اور آواز دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرُّسُلُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن ہے، قرآن ہے. اور یہ کون کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ بات کر رہا ہے انبیاء سے. میں نے کہا نا کائنات کی ہر شے حق پر خلق ہوئی ہے، ہر شے ایمان پر خلق ہوئی ہے، اور اب انبیاء سے بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا. بہت توجہ ہے اس آیت کے ترجمے پر، اس لیے کہ میں اس آیت کریمہ کے ترجمے کے نتیجے میں آپ کی خدمت سے کوئی دقیق مسئلہ عرض کروں گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا. اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت. انبیاء سے کون وعدہ لے رہا ہے؟ اللہ. اب کیا وعدہ لے رہا ہے وہ سنیے. اس بات پر وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے. اے گروہ انبیاء میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے. ثم جاءکم الرسل، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن انبیاء سے وعدہ لیا ہے ان میں محمد شامل نہیں ہے. بہت توجہ ہے، اس لیے کہ میں آپ کو کچھ کہنے جانا چاہ رہا ہوں. تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم الرسول مصدقا لما معکم، جو آنے کے بعد تمہاری کتاب اور حکمت دونوں کی تصدیق کرے گا. اب ذرا یہاں سے وعدہ سنیے. مصدقا لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ. کہنے لگا اے گروہ انبیاء تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے رسول کی نصرت کرو. دیکھیں ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی اور عالم ارواح میں انبیاء سے ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے. مگر میں آپ کو یہی لانا چاہتا تھا کہ خالی ایمان کا مطالبہ نہیں کیا، کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میرے رسول پر ایمان بھی لاؤ، میرے رسول کی مدد بھی کرو. تو توجہ ہے، دو باتوں کا مطالبہ ہے. قبلہ تصدیق کیجئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میں دونوں میں نون تاکید ثقیلہ. بہت توجہ ہے، یہ تصدیق مولانا کریں گے، میں تو صرف پڑھ رہا ہوں. نون تاکید ثقیلہ. کل بھی میں نے ایک آیت پڑھی، وہاں بھی حوالہ یہی تھا. نون تاکید ثقیلہ، یہ نون عربی کے اندر اگر کسی لفظ میں شامل ہو جائے تو یہ نون اس میں شدت پیدا کرتا ہے، شدت پیدا کرتا ہے، یعنی مطالبہ شدید ہے. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ لَتُؤْمِنُنَّ، ہر صورت میں تمہیں میرے رسول پر ایمان لانا ہوگا، نہ لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت توجہ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، چاہے تمہاری جان چلی جائے، چاہے تمہارا مال چلا جائے، چاہے تمہاری آل اولاد تم سے چھٹ جائے، چاہے تمہیں اپنی قوم کی نہ چھوڑنی پڑے، مگر تمہیں میرے رسول پر ایمان لانا ہوگا. شدت ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر کہنے لگا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تمہیں میرے رسول کی نصرت بھی کرنی ہوگی. نصرت کی معنی مدد، نصرت کرنی ہوگی. بہت توجہ ہے. تو اللہ نے انبیاء سے عالم ارواح میں دو وعدے لیے تھے. ایک وعدہ ایمان کا، دوسرا وعدہ رسول اللہ کی نصرت کا. میرے ساتھ ہے ایک مرتبہ آپ آواز بلند صلوات کریں. اس لیے کہ میں گفتگو کو اب ایک ثقیل مرحلے میں داخل کر رہا ہوں، لہذا میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں. دو وعدے اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کے لیے انبیاء سے لیے تھے.
پہلا وعدہ کہ تم میرے آنے والے رسول پر ایمان لاؤ گے، اور یہ واقعہ کب ہوا؟ عالم ارواح میں، یعنی جہاں پر ہماری ارواح موجود تھی، یعنی عالم الست میں تین عالم ہے، تین عالم. ایک عالم ارواح ہے جو اس کائنات سے پہلے تھا، جہاں اللہ نے ہماری روحوں کو جمع کیا. آشو بھائی توجہ ہے. دوسرا عالم یہ عالم دنیا، جہاں ہماری روحیں ہمارے جسموں میں موجود ہے. تیسرا عالم عالم محشر. توجہ ہے. تو پہلا عالم تھا عالم الست، جہاں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. توجہ کیجئے گا. اور نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا قرآن نے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پوری آیت کا ترجمہ سنیے، اس لیے کہ اس آیت میں آپ کا ایک مسئلہ حل ہوگا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں میں کتاب و حکمت عطا کر رہا ہوں. ثم پھر جاءتم الرسل مصدقا لما معکم، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتاب اور تمہاری حکمت دونوں کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن بہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. ولتنصرن، اور تم میرے اس رسول کی نصرت کرو. قال، پھر اللہ کہنے لگا اقررتم، کیا تم میرے وعدے کے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں مالک ہم تیرے وعدے کے ساتھ اقرار کرتے. قالا، تو اللہ کہنے لگا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا، قیامت تک میں بھی اس وعدے پر گواہ رہوں گا. یعنی بات یہاں ختم نہیں ہوگی، محشر میں بات ہوگی اس بات پر کہ تم نے میرے رسول کی مدد کی یا نہیں کی، تم میرے رسول پر ایمان لائے یا نہیں لائے. اور اس کے بعد تو آیت نے کمال کر دیا. بھائی ابھی آیت تو خطرناک ہے، کہنے لگی قالوا اقررنا قال وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ اس وعدے پر گواہ رہوں گا. فمن تولى بعد ذلك، اور اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھرا. کہ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. کس سے بول رہا ہے؟ نبیوں سے. فمن تولى بعد ذلك اولئک هم الفاسقون، اگر کوئی تم میں سے پھرا میں اسے فاسقوں میں شمار کروں گا. بات ہو گئی. اگر کوئی پھرا تو فاسق ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبیوں سے کہہ رہا ہے. آیت تو قرآن کی پڑھ رہا ہوں. فمن تولى بعد ذلك اولئک هم الفاسقون، اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھرا تو میں اسے فاسقوں میں شمار کروں گا. توجہ کی آپ نے. اب واپس آ جائیے آیت کی طرف. وعدہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا وعدہ مانگا تھا اللہ نے نبیوں سے. اب میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں، اس لیے کہ تفہیم کی نظر پر آیت کی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. دو چیزوں کا وعدہ مانگا. پہلی چیز کیا ہے؟ میرے رسول پر ایمان لانا. دوسری چیز میرے رسول کی مدد کرنا، سلامت رہے. توجہ کر. اب جتنے نبی ہیں سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ محمد پر ایمان بھی لائے، محمد کی مدد بھی کرے. رسالت مآب، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی. سارے انبیاء نے وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کو وعدے کی شدت بھی بتا دی کہ کوئی نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. نون تاکید ثقیلہ کی شدت اپنی جگہ، ومن تولى بعد ذلك اولئک هم الفاسقون کی شدت اپنی جگہ. توجہ کی آپ نے. نبی ہے. اچھا تو اب سارے نبی وعدہ کر کے آئے نا اللہ سے، آیت قرآن میں موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عالم، اچھا وعدہ جب کیا تو دو چیزوں کا وعدہ تھا، بھائی ایمان لانا ہے اور رسول کی مدد کرنی ہے. اچھا ایمان تو اسی وقت لے آئے سب رسول پر، کیونکہ دیکھیں ایمان کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا. اب وہ عالم ارواح تھا تو ارواح میں روحیں تو تھی نا، ایمان لے آئے. لیکن مدد کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں روحیں روحوں کی مدد نہیں کرتی.
جسم جسموں کی مدد کرتے ہیں، تو عالم ارواح میں ایمان لانا تو ممکن تھا، یہ کہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ممکن تھا۔ اچھا یہ تو میں نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ایک جز اور بھی ہے، مگر وہ میں نے روک لیا ہے کچھ دیر کے لیے، اس جز کو میں نے روک لیا کچھ دیر کے لیے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ میں نے ابتدائی دو حصے کلمے کے جو ہمارے دوست بھی پڑھتے ہیں وہ میں نے پڑھا، لیکن ایک جز میں نے ابھی روکا ہے، کسی وجہ سے روکا ہے، ابھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو انبیاء ایمان لے آئے رسول اللہ پر، توجہ کی آپ نے، مدد نہیں کر سکے عالم ارواح میں، کیونکہ ارواح میں روحوں کی مدد نہیں کرتی، مدد کے لیے ضروری ہے کہ عالم دنیا ہو، توجہ ہے۔ اچھا بھائی عالم دنیا شروع ہو گیا، اب کسی نبی نے رسول اللہ کی مدد نہیں کی ہے عالم میں ارواح میں، عالم دنیا، اب آدم آئے، اب وعدہ کر کے آئے ہیں نا کہ محمد کی مدد کریں گے، اب انتظار میں بیٹھے رہے کہ محمد آ جائے تو میں محمد کی مدد کروں، محمد نہیں آئے، نوح آئے محمد نہیں آئے، ابراہیم آئے محمد نہیں آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، خضر آئے، الیاس آئے، رسول اللہ نہیں آئے۔ تو سارے نبی وعدہ تو کر کے آئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نبی رسول کی مدد نہیں کر سکا، کیونکہ رسول کا زمانہ اور ہے، نبیوں کا زمانہ اور ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بھئی چلیے، اب یہ رسول تو بارگاہ خدا میں کہہ سکتے ہیں پروردگارہ ہم تو وعدہ کر کے آئے تھے، انتظار بھی کرتے رہے کہ تیرے رسول آ جائیں تو ہم ان کی مدد کریں، رسول نہیں آئے، ہمارا زمانہ اور تھا، ان کا زمانہ اور تھا، چلیے ٹھیک ہے۔ کچھ انبیاء تو وہ ہیں جو رسول کی زندگی میں بھی موجود تھے، موجود تھے نا، آج بھی موجود ہے۔ میں کتنے نبی زندہ ہیں بچوں کو تو معلوم ہے نا، کتنے نبی زندہ ہیں؟ 4، پہلے حضرت عیسیٰ، پھر حضرت خضر، پھر حضرت الیاس، پھر حضرت ادریس، توجہ ہے، 4 نبی زندہ ہے۔ رسول کو اپنی زندگی میں مدد کی ضرورت بھی پڑی، بھائی بدر میں ضرورت پڑی، احد میں ضرورت پڑی، کوئی نبی رسول کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، توجہ کر رہے ہیں؟ وعدہ سارے نبیوں نے کیا تھا کہ پروردگارہ تیرے رسول کی مدد کریں گے، اور شدت اتنی ہے کہ اگر وعدہ پورا نہ کریں تو فمن تولی بعد ذلک اولئک هم الفاسقون، لیکن رسول کو مدد کی ضرورت پڑی۔ یہ 4 نبی تو وہ ہیں جن کا زمانہ رسالت سے ایک ہوا، مجھے ایک تاریخ کی کتاب دکھلا دیجئے کوئی نبی کبھی میرے رسول کی مدد کے لیے آیا ہو۔ بلکہ میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میری ہماری جان قربان ہو رسول خدا کے صحابہ پر، اور اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، سفید لباس پہنا ہوا باریک شخص ہے، اور رسول کی گود میں ان کے دوسرے نواسے میرے اور آپ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن تشریف فرما تھے۔ ایک شخص ایسے مجمع تھا صحابہ کا، ایک شخص حجرے میں داخل ہوا اور اس نے آ کے رسول اللہ کو سلام کیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو سنیں گے رسول اللہ نے کیا جواب دیا، کہنے وعلیکم السلام یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر بھی میرا سلام۔ جیسے ہی سلام کیا نواسا آغوش سے اتر گیا اور اس شخص کے ساتھ مسجد کے کونے میں چلا گیا، اور کوئی بات ہوتی رہی۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نبی کس کو کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ تو کہا جب یہ واپس پلٹیں گے تو تم پوچھوائیں گے۔ جب وہ شخص واپس پلٹا تو کہا بھائی اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو اس شخص نے کہا میں اللہ کا نبی خضر ہوں۔ تو توجہ ہے، کہنے میں اللہ کا نبی خضر ہوں۔ کہا کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے آپ کے نواسوں کی قدم بوسی کر کے اپنی مشکلوں کو حل کر لیا، پھر صلوات پڑھے محمد جو انبیاء حضور کے نواسوں کی قدم بوسی کے لیے آ رہے ہیں وہ کیا مدد کرے؟ تو عالم میں ایک موقع آپ مجھے دکھا دیں عالم دنیا میں رسول کی مدد کی ہو نبیوں نے؟ نہیں کی مدد۔ 2 عالم ہو گئے، مدد نہیں کی۔ اب تیسرا عالم ہے عالم محشر۔ میں تینوں عالم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کریں کہ آیت کیسے حل ہوگی، اس کی تفسیر کیسے ہوگی۔ نہ عالم ارواح میں مدد کی،
نہ عالم دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ دکھا دیں مجھے کہاں مدد کی. کسی نبی نے آ کے رسول کی مدد نہیں کی، سب نے وعدہ کیا. اب عالم محشر ہے اور تمام مکاتب فکر نے لکھا ہی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، سب نے لکھا. بلکہ قرآن کی آیت ہے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن ہم اپنے رسول کو، ہم سارے نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے میرے حبیب تمہارا مقام یہ ہوگا کہ تمہیں ہر نبی پر گواہ بنا کر لائیں گے. سارے نبی اپنی امت کے گواہ ہوں گے، میرا رسول سارے نبیوں کا گواہ ہوگا. اب یہ ہوگا کیسے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ جب عالم محشر آئے گا تو پروردگار عالم تمام انبیاء کو اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ اے گروہ انبیاء، وہ جو میں نے تمہیں تبلیغ اسلام کی ذمہ داری دے کے بھیجا تھا وہ تم نے پوری کی؟ تو سارے نبی کہیں گے ہاں پروردگار، ہم نے احسن طریقے سے تیرے دین کی تبلیغ کی اور تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا. تو اللہ نبیوں سے کہے گا کہ اگر تم نے اپنی نبوت کی ذمہ داری پوری کی ہے تو ذرا اپنی اپنی نبوتوں پر گواہ لاؤ. کوئی تمہاری نبوت کی گواہی دے. تو تمام مکاتب فکر کہتے ہیں کہ سارے نبی رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہی قرآن کی آیت ہے، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہماری نبوتوں کا گواہ مانگ رہا ہے، آپ ہماری نبوت پر گواہی دیجیے. یہ مقام رسالت ہے، آپ ہماری نبوت پر گواہی دیجیے. تو رسول حمزہ و جعفر کو روانہ کریں گے کہ جاؤ حمزہ و جعفر، میری جانب سے ان نبیوں کی نبوتوں پر گواہی دو. کل اس ممبر سے حضرت جعفر کا ذکر ہوا تھا نا، حضرت حمزہ کا بھی ذکر ہوا تھا. دونوں گواہ ہوں گے، رسول کی نیابت میں نبیوں کی نبوتوں پر گواہی دیں گے. سارے انبیاء رسول سے کہہ رہے یا رسول اللہ ہماری نبوت پر گواہی دے دیجئے، اور رسول حمزہ و جعفر کو روانہ کر رہے کہ جاؤ حمزہ و جعفر، جا کر میری جانب سے ان نبیوں کی نبوتوں پر گواہی دو. میں ہاتھوں کو دھو کے کہوں یا رسول اللہ، یہ علی لوائے حمد اٹھائے پاس کھڑے تھے، آپ نے حمزہ و جعفر کو کیوں بھیجا؟ میں حق تو یہ تھا کہ علی کو بھیجتے. تو رسول کہیں گے تم مزاج ربوبیت سے واقف نہیں ہے، ابھی نبیوں سے نبیوں کی نبوت کا گواہ مانگ رہا ہے. میں نے حمزہ و جعفر کو بھیجا، جب مجھ سے میری نبوت کا گواہ مانگے میں علی ابن ابی طالب کو روانہ کروں. رسول مقام محمود پر تشریف فرما ہے اور علی لوائے حمد اٹھائے. اللہ کی حمد و ثنا کا علم علی کے ہاتھوں میں ہوگا. محشر میں بھی علی علمدار ہوں گے پاس کھڑے، مگر حمزہ و جعفر کو بھیجا. اب میں آپ سے یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو نبی محشر میں نبی کے لبوں کی، ہمارے نبی کے لبوں کی جنبش کے محتاج ہو کہ یا رسول اللہ آپ تصدیق کر دیجئے تو ہماری نبوتوں کی تصدیق ہو جائے، آپ گواہی دے دیجئے ہماری نبوتوں کی تصدیق ہو جائے، وہ عالم محشر میں رسول کی مدد کیسے کریں گے؟ تو بات تو ختم ہو گئی. نہ عالم دنیا میں مدد کی، نہ عالم ارواح میں مدد کی، نہ عالم محشر میں مدد کر سکیں گے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے اس آیت کی تفسیر کیسے ہوگی؟ میں کیا کہوں، کیا بتاؤں کہ کہاں نبیوں نے رسول اللہ کی مدد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا مصدقاً لما معکم، جو تمہاری کتاب و حکمت دونوں کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے رسول پر ایمان لاؤ. وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ رسول کی مدد کرو. قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا تھا پروردگار ہم ایمان بھی لائیں گے، تیرے رسول کی مدد بھی کریں گے. قالا، اللہ نے کہا تھا کہ فشهدوا معكم وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك اولئك هم الفاسقون. اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھرا تو میں اسے فاسق بنا دوں گا. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہاں گفتگو کو روک کر کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی مدد انبیاء نے کہاں کی؟
وعدہ تو سارے نبی کر کے آئے تھے کہ حبیب کہ اے اللہ تیرے حبیب پر ایمان بھی لائیں گے، تیرے حبیب کی نصرت بھی کریں گے. ایمان تو سارے نبی لے آئے، مدد کسی نبی نے نہیں کی رسول اللہ کی. اگر مدد نہیں کی، بظاہر نہ عالم ارواح میں ہمیں کوئی اشارہ ملا، نہ عالم دنیا میں اشارہ ملا، نہ عالم محشر میں کوئی اشارہ ملا. تو سوال یہ ہے کہ یہ وعدے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب سوال یہ کہ اس آیت کی تفسیر کیسے ہوگی؟ آیت تو قرآن میں ہے نا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آیت کی تفسیر نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آیت کی تفسیر نہ ہو. اگر آیت قرآن میں ہے تو پھر اس کی تفسیر بھی ہونی چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر کوئی کر نہیں سکتا جب تک مکتب تشیع کے عقیدوں کو نہ مانے. توجہ کر رہے ہیں؟ ہو نہیں سکتی تفسیر اس آیت کی جب تک ہمارے اس عقیدے کو نہ مانا جائے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے. عقیدہ رجعت کو نہ مانا جائے. آخری محمد آئے گا، انبیاء کو رجعت ہوگی، انبیاء محمد کی مدد کریں گے جب تو آیت کی تفسیر ممکن ہے، ورنہ کسی صورت آیت کی تفسیر ممکن ہے. ممکن ہی نہیں. آپ بتا دیجئے مجھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے. جیسا پہلا ہے ویسا درمیانہ ہے، جیسا درمیانہ ہے ویسا آخر ہے. آخری محمد آئے گا اور پھر عقیدہ رجعت بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ انبیاء کو اس دنیا میں پلٹائے گا اور انبیاء پلٹ کے آخری محمد کی مدد کریں گے. تو خالی آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں. 1,00,000 کم 24,000 انبیاء انتظار. مگر یقین ہی نہیں آ رہا. کہیں تو ایسی بھی کیفیت ہے کہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنے عرصے کیسے زندہ رہ سکتا ہے. ایسا بھی تو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، کہنے بھائی اتنے عرصے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا عیسیٰ زندہ ہے، اس پر تردد نہیں ہے. خضر زندہ ہے، اس پر تردد نہیں ہے. الیاس زندہ ہے، اس پر تردد نہیں ہے. حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ابلیس، حضرت عیسیٰ، چاروں نبی زندہ ہیں، کوئی تردد نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اللہ نے زندہ رکھا ہوا، اس پہ تو کوئی تردد نہیں ہے. اچھا میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی آپ کو ابلیس کے زندہ ہونے کا یقین ہے یا نہیں؟ ابلیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیے وہ تو نبیوں کو چھوڑ دیجیے، اس بدبخت کی بات کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ بھائی ایک سوال ہے قبلہ کہ ابلیس زندہ ہے یا مر گیا. بھائی اتنا پرانا، اتنا برا ہو چکا ہوگا. ابلیس کتنا پرانا، حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے. برا ہو گیا ہوگا، کہیں مر کھپ گیا ہوگا، کہیں کسی نے دفنا دیا ہوگا، گاڑ دیا ہوگا، شاید زندہ نہ ہو. پوچھئے نا مولوی صاحب سے جا کر زندہ ہے یا نہیں. چلیے انبیاء تو حق کے نمائندے ہیں، یہ تو حق کا نمائندہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ہاں وہ تو زندہ ہے. کب آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ کہنے ملاقات تو نہیں ہوئی مگر بہکا کے چلا جاتا ہے. ہاں تو بہکانے والے کی زندگی پر تو آپ کو پورا یقین ہے. یہ کیسا اسلام ہے کہ بہکانے والے کی زندگی پر یقین، ہدایت دینے والے کی زندگی پر یقین. صلوات پڑھے محمد اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کیسا یقین ہے.
غائب ہے، اس کی غیبت پر یقین ہے، اس کی غیبت پر یقین ہے۔ اچھا یہ ابلیس جو ہے دیکھیں، یہ اس کی قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسے نقش قدم پر نہیں چلنا، یہ اپنے نقش قدم پر چلا کے برباد کر دے گا۔ تو قرآن نے ہم انسانوں کو ہوشیار کیا ہے، خبردار کیا ہے ابلیس کی پیروی نہیں کرنا۔ تو ابلیس کی اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے ابلیس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ ڈرنا چاہیے، کہیں بہکا نہ دے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، موقع نکال کے بہکا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا وہ ابلیس نے بہکا دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ابلیس جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کام کرواتا، وہ صرف نقش قدم پر چلاتا ہے، اپنے نقش قدم پر چلاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا اس کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو ڈرنا چاہیے نا۔ تو یہ جو محمود آباد میں 6 نمبر میں جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سمیت ہم سب ڈرے ہوئے ہیں کہ ابلیس نہ بہکا دے۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے اس وقت انچولی میں بھی تو ہوں گے مومنین بہت سارے، وہ نہیں ڈرے؟ وہ بھی ڈرے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں، کہہ رہے وہاں نہ آ کے بہکا دے۔ اچھا جو کھارادر میں مومنین بیٹھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں نہ آ جائے کہیں کم بہت۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں ہے ابلیس، اس کا مطلب ہے کراچی میں بیٹھا ہوا۔ تو پھر لاہور والوں کو تو بہت مطمئن ہونا چاہیے کیونکہ کراچی تو دور ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، لاہور والوں کو تو مطمئن ہونا چاہیے کہ لاہور میں تو کراچی میں ہے، لاہور کہاں آئے گا، بہت وقت لگے گا، اتنا ٹکٹ کٹائے گا، ٹرین کی یا جہاز سے آئے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ نہیں ڈرے ہوئے لاہور والے؟ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں نہ آ جائے۔ اچھا تو پشاور والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی خبردار ہوئے ہیں کہ ابلیس پشاور آ کے نہ بہکا دے۔ تو اس کا مطلب ہے کراچی سے لے کے پشاور تک سارا مسلمان ڈرا ہوا ہے کہ ابلیس نہ بہکا دے۔ اچھا تو پھر جو ایران میں مسلمان بیٹھے ہیں کیا وہ نہیں ڈرے ہوئے؟ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں جو بیٹھے ہیں وہ نہیں ڈر رہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں۔ امریکہ میں جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ نہیں ڈر رہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجئے، ابلیس اکیلا ہے یا کوئی پوری فوج ہے؟ کہاں جا کے بیٹھائے گا؟ اگر کراچی میں بیٹھا ہے تو پھر ایران نہ جا سکے؟ عقل ساتھ نہیں دے رہے کسی کا، کہہ رہے نہیں وہ تو کراچی میں بھی بیٹھا لے گا، ایران میں بھی بیٹھا دے گا، سعودی عرب میں بھی بیٹھائے گا، امریکہ میں بھی، ہر جگہ بیٹھائے گا۔ کیسا مسلمان ہے؟ ابلیس کو تو حاضر و ناظر مانتا ہے، محمد کو حاضر و ناظر نہیں مانتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آنے والا آئے گا۔ یہ جو ساری پریشانی ہے یہ اسی بات کی تو پریشانی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی طاقت اس آنے والے کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ حکم خدا سے آئے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ غیبت کا عقیدہ، نبی کی غیبت کا عقیدہ، انبیاء کی غیبت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہم خالی، ہم ائمہ کی، امام کی غیبت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور غائب کے معنی یہ نہیں ہوتے، غائب کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں یا ہم تو ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عثمان بن سعید کو جو خط لکھا امام نے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے ملاقات کی ہے اس نے، ہم ان سے جا کے نہیں مل سکتے، وہ تو با اختیار ہیں، جس سے چاہے مل لیں، ان پر تو کوئی قید نہیں ہے نا۔ تو پروردگار عالم نے انہیں غیبت پہ رکھا ہوا ہے اور اس وقت کا انتظار ہو رہا ہے کہ ولی خدا آ جائیں۔ ہم خالی اکیلے انتظار نہیں کر رہے، انبیاء بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور رشتہ کیا ہے؟ سوال یہ کہ رشتہ کیا ہے؟ ایک نبی کا مومن سے رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ بھائی ہم دونوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے۔ رسول اللہ نے ایک مسلمان کو ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے، ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کے ایک مہاجر کے ہاتھ میں دیا، بھائی بنایا۔ ہم مسلمانوں کا آپس میں بھائی کا رشتہ ہے۔
مگر میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ ایک نبی کا مومن کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ سورہ احزاب میں کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، نبی کا مومن سے کیا رشتہ ہے؟ نبی مومنین کے نفسوں کا مولا ہوتا ہے۔ قرآن نے رشتہ بتلایا ہے، نبی مومنین کے نفسوں کا مولا ہوتا ہے۔ یہی تو نبی نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالو بلا، سب نے خدیجہ میں کہا تھا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور یہ رشتہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کا نبی سے یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ نبی مومنین کے نفسوں کا، تو جو نبی کا کلمہ پڑھے نبی اس کے نفس کا مولا ہے۔ بات یہاں تک آ گئی، جو نبی کا کلمہ پڑھے نبی اس کے نفس کے مولا ہے۔ میں نے آپ نے کلمہ بعد میں پڑھا، آدم سے پہلے پڑھا تھا، نوح نے پہلے پڑھا تھا، ابراہیم نے پہلے پڑھا تھا، موسیٰ نے پہلے پڑھا تھا، عیسیٰ نے پہلے پڑھا تھا۔ اب اگر نبیوں کا مجمع ہو اور میرا رسول ان نبیوں کے درمیان کھڑا ہو کے پوچھے کہ یہ بتاؤ میں تم میں سے کس کس کا مولا، تو آدم کہیں گے میرے مولا، نوح کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، عیسیٰ کہیں گے میرے مولا، یعقوب کہیں گے میرے مولا، یوسف کہیں گے میرے مولا، اور نبی کہیں گے وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَائِي وَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى۔ بیان میں یہ واقعہ ہے۔ اب میں نے کہا نا کلمہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کلمہ میں کچھ کہوں گا آپ سے، تفسیر البیان میں یہ واقعہ ہے، بہت بڑی تفسیر ہے ہمارے اہل سنت برادران کی، اور کیا ضخیم تفسیر ہے، کیا دقت کی ہے اہل سنت علماء نے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے سورہ زخرف اور سورہ نجم کے ذیل میں۔ اب واقعہ سنیے آپ، اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سیکنڈ ہینڈ ریفرنس نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، میری عادت نہیں سیکنڈ ہینڈ ریفرنس دینے کی، میں نے خود تفسیر کی کتاب میں واقعہ دیکھا ہے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں، اور ابھی مجلس کے بعد تشریف لے آئیے گا میں آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ اب واقعہ کیا ہے؟ سورہ زخرف، اور دونوں جگہوں پر واقعہ ہے، سورہ نجم اور سورہ زخرف کے ذیل میں، میں دونوں کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول خدا معراج پر پہنچے تو انبیاء سے کہا گیا کہ بھائی ضرور قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ، میرے رسول آ رہے ہیں۔ تو سارے انبیاء ضرور قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، اور اب طے یہ ہوا کہ رسول اپنی نور کی سواری پر، براق پر، انبیاء کی قطار کے درمیان سے گزریں گے، اور رسول کا چہرہ مبارک نور کی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ انبیاء نے جب رسول کی سواری پہنچی ہے، واقعہ لکھا ہے تفسیر بیان میں، انبیاء نے بارگاہ خدا میں گزارش کی، پروردگارا ہم تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بڑے قیمتی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کے چہرے پر نور کی زیارت کی ہے، کوئی رسول کے صحابیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے جب میں یہ جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہماری جان قربان ہو نبی کے صحابیوں پر۔ کوئی رسول نے کہا میرے صحابہ وہ ہیں جو مومنین پر رحیم ہے اور کافروں پر شدید ہے، اور فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے ایک احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے گا، میرے صحابی کے مجھ کے برابر نہ ہوگا۔ یہ شان ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی۔ رسول کے صحابہ، مجھے بھی تو کہہ لینے دیجیے، رسول کے صحابہ وہ ہیں جو آسمان کا ہو تو تاج زرنگار ہے، رسول کے صحابہ وہ ہیں جو زمین کا ہو تو گلشن بخار ہے، رسول کے صحابہ وہ ہیں کہ جو ہوا میں ہو تو عطرت کے پارے ہیں، رسول کے صحابہ وہ جو اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے۔ صلوات پڑھے محمد کہ وہ علی کا وفادار ہوتا ہے، زہرا کا تابعدار ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو کیوں یہ اتنی مرتبہ اپنے لیے نبی کے صحابیوں کو؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں، کوئی نبی کے صحابی سے اپنا مقابلہ نہ کرے کبھی،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول کے چہرے کی زیارت کی ہے، مگر ایمان ہونا شرط ہے، یہی ہمارا معیار ہے صحابیت کا، حالت ایمان میں رسالت مآب کے چہرے کی زیارت کی۔ اور انبیاء تفسیر و بیان، انبیاء کہنے لگے پروردگارا ہم تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اپنے چہرے سے نور کی نقاب کو الٹ دو، اور انبیاء نے رسول کے چہرے کی معراج پر زیارت کی۔ بہت غور سے سنیے گا اب جو میں کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ کہنے لگے، یہ اب میں پڑھ رہا ہوں، نقل وہاں سے کر رہا ہوں، رسول اللہ کہنے لگے پروردگارا میں بھی تیرے نبیوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر و بیان میں لکھا گیا، میں بھی تیرے نبیوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا پوچھو۔ رسول اللہ نے نبیوں سے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں نبوت کس بات پر ملی؟ یہ پوچھا رسول اللہ۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ رسول اللہ کی نبوت اور ہے، نبیوں کی نبوت اور ہے، بتاؤ کس بات پر نبوت ملی؟ تو تفسیر و بیان میں ہے واقعہ کہ سارے نبیوں نے کہا پروردگارا، سارے نبیوں نے کہا یا رسول اللہ الاقرار بالربوبیہ، ہم نے پروردگار کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ واقعہ توجہ سے، ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، الاقرار بالربوبیہ۔ رسول اللہ نے کہا اور کس بات پر ملی؟ کہنے لگے والاقرار بالرسالہ، ہم نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا۔ پھر رسول رکے نہیں، میرے اہل سنت علماء نے واقعہ لکھا ہے، نبی نے پوچھا اور کس بات پر ملی؟ کہنے لگے والاقرار بالولایہ۔ تفسیر و بیان، سارے نبیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا جان بھائی علی کی ولایت کا بھی سوال کیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب ربوبیت کا اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، جب رسالت کا اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا محمد رسول اللہ، اور جب ولایت کا اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا علی ولی اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے، آپ ہم سے پوچھتے کلمہ بڑھایا کب سے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ تو نبیوں کا کلمہ، آپ بتائیے آپ نے گھٹایا کب سے؟ صلوات پڑھے محمد وال۔ توجہ ہے، تفسیر البیان سے میں نے واقعہ عرض کیا، اپنی کتاب سے عرض نہیں کیا۔ سورہ نجم اور سورہ زخرف کے ذیل میں ذہنوں میں محفوظ رہے، حوالے کی ذمہ داری میری۔ الاقرار بالرسالہ والاقرار بالولایہ، الاقرار بالربوبیہ والاقرار بالرسالہ والاقرار بالولایہ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، ہم نے رسول اللہ آپ کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اور سارے نبی کہنے لگے ہم نے آپ کے چچا صاحب بھائی علی کی ولایت کا بھی اقرار کیا۔ سب کو معلوم ہے، تو ڈھکی چکی بات نہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ تو یزید کی فوج میں بھی پڑھا جا رہا تھا، ہے یا نہیں؟ اس علی ولی اللہ کا تو فرق تھا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حق و باطل میں جو فرق ہے اس فرق کا نام ہی علی ولی اللہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس فرق کا نام علی ولی اللہ ہے۔ اگر امام مظلوم ولایت امیر المومنین پر اس کی حفاظت پر نہ ڈٹے ہوئے ہوتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا دونوں فوجوں میں پڑھا گیا، کلمہ محمد رسول اللہ کا دونوں فوجوں میں پڑھا گیا، مگر حق پر جو فوج کھڑی تھی وہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اور امام مظلوم نے قیامت تک کے لیے اصول دیا ہے کہ جو حق پر ہوگا، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا، وہ علی ولی اللہ پر ہوگا۔ اور میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی اور حق کا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی حق اور علی برابر ہیں۔ رک جائیے، اس کے بعد دعا کی اللہم اجر الحق حیثما دار، پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جاتا ہے، نہیں ہے کہ علی کو وہاں موڑ جہاں جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جاتا ہے، تو حق وہاں مڑے جہاں علی جائے۔ تو
ترکیب بتلا رہی ہے کہ علی آگے ہوں گے حق پیچھے ہوگا. ترتیب بتلا رہی ہے کہ حق آگے ہوگا علی پیچھے ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھوں جو علی کے پیچھے چلے گا حق کے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ توجہ کی آپ نے؟ بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ حق و باطل ہی کا تو مارکا تھا کربلا. بس عزاداران مظلوم کربلا. آج سفر کیا کہ 19 تاریخ بھی گزر گئی. کل مظلوم کربلا کا چہلم ہوگا. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ مقاتل لکھتے ہیں کہ اہل حرم کو زندان سے رہائی ملی اور رہائی کی کیفیت یہ تھی کہ سید سجاد کو دربار یزید میں طلب کیا گیا اور دیکھا کہ وہاں ایک لوہار بھی آیا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ یزید نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل حرم کو رہا کر دے. سید سجاد کے گلے سے توق اتارا گیا. مظلوم کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتاری گئی. مظلوم کے پیروں سے بیڑیاں اتاری گئی. مظلوم کا کے ساتھ بندھا ہوا لنگر مظلوم سے دور کر دیا گیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا. یزید ملوم کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا اور میں آپ کے بابا کا خون بہا دینا چاہتا ہوں. اب جو سید سجاد نے سنا نا خون بہا کا لفظ سنا تو کہنے لگے کہ میں کون ہوتا ہوں خون بہا دینے والا؟ محشر میں تجھ سے خون بہا وہ پالے گی جس نے تکیہ پیس کے حسین کو پالا. کہا آپ کو اجازت ہے کہ آپ بتاؤ واپس چلے جائیں. کہ میں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کروں گا. میں پھوپھی ابا سے پوچھوں گا. پھوپھی ابا سالار لشکر ہے. سید سجاد زندان کی طرف گئے اور اب جو زینب نے سید سجاد کو آتا ہوا دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہ گلے میں توقع خاردار ہے، نہ ہاتھوں میں اکڑیاں ہے، نہ پیروں میں بیڑیاں ہے. کہ سید سجاد بیٹا کیا خبر ہے؟ کہ پھوپھی ابا ہمیں رہائی کا اتنی اطلاع ملی ہے، ہمیں رہا کیا جا رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے زندان میں رہے چاہے رہا ہو جائے. اب مجھے بھی پتا زینب نے کیا جواب دیا مگر ہاں میرا دل کہتا جیسے ہی رہائی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا خبر سکینہ بڑا کے کہا ہوگا سکینہ اٹھ جا حکم رہائی آ گیا. تجھے بڑا شوق تھا وطن جانے. سکینہ مما وطن جائے گی. کہا سید سجاد جاؤ یزید سے کہو ہماری مرضی ہے زندان میں رہے مگر ہماری مرضی یہ ہے کہ یزید سے کہو ایک مکان خالی کروائے. ہم نے اپنے حسین کا ماتم نہیں کیا، اپنے کربلا والے کی مجلس میں بھی ایک مکان خالی کروایا جائے. ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرے، ہمارے شہیدوں کے سر واپس کرے. مکان خالی کروایا گیا. شہزادیوں کو زندان سے مکان میں منتقل کر دیا گیا. شام کی عورتیں پرسوں لینے کے لیے آئی. لوٹا ہوا سامان آیا. راضی کہتے سید سجاد جب مکان میں منتقل ہوئے لوٹا ہوا سامان پہنچا. زینب نے صندوق کھولا، مسند نکال کے بچھائی اور کہا بیٹا سید سجاد جب سے امام بنے ہو تازیانے کھا رہے ہو مسند امامت پر نہیں بیٹھے. آؤ بیٹا سید سجاد مسند امامت پر آؤ. میں تمہیں تمہارے بابا کو پرسا دوں کیسے مظلوم بیٹا ہے. باپ کی شہادت کے بعد کسی نے سید سجاد کو حسین کا پرسا نہیں دیا. مولا سید سجاد ہمارا پرسا قبول کیجیے گا. آؤ بیٹا سید سجاد. پھر شہزادی نے چادریں نکالی. یہ لو رباب تمہاری چادر، یہ کلثوم تمہاری چادر، یہ لیلا تمہاری چادر. ایک چادر دیکھی گئی پھر ایک ننھی سی چادر نکالی. حضرت رباب نے کہا رباب یہ سکینہ کی چادر. سکینہ کی بالیاں رباب یہ سکینہ کی چادر. رباب یہ کا کرتا مجھے بھی بتا لگے رباب کے دل پر کیا گزری. راوی کہتا ہے انہیں سودا کے سر آنے لگے.
آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو آگوش میں لے لیا، قاسم کا سر آیا، حضرت ام فروا آگے بڑھی، میرے سمندروں کو کرو، حضرت رضا اٹھی، یہ کہتی ہوتی آپ نسلوں کا تلہار علی اکبر، کیا تم کیسے بھی قتل کیے جاتے، اجرکم اللہ، کیا تم کیسے بھی محل کیے جاتے، علی اکبر کا سر، پھر 2 لمبے لمبے سرے، کوئی بیوی نہ اٹھی، شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، حضرت زینب نے کہا میرے بچے، آنا محمد میں بھائی کرو، یہ بچوں کا ماتم کرے، میرا سلام ہو میری شہزادی پر۔ پھر حضرت سرکار باغ کا سر آیا، جناب ام کلثوم اٹھی، عباس کے سر کو، بھائی کے سر کو زور میں لیا، اور پھر ایک ایسا سر آیا، شہزادیاں اٹھنے لگی، میرا بیمار امام مسجد امامت پر اٹھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ حسین کا سر آ رہا ہے، یہ حسین کا سر آ رہا ہے، زینب آگے بڑھی، مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب یہ سر زندان میں آیا تھا، سکینہ نے آگے بڑھ کے بابا کے سر کو زور میں لیا تھا، آج سکینہ نہیں ہے، بابا کا سر یاد کرنے والی زندان میں سو رہی ہے، زینب نے بھائی کا سر آگوش میں لیا، اے میرے بھائی جلدی بتا دائے خنجر کیا گزری، پیاسا گلا کٹ گیا، اے بھیا زینب تجھے بچا نہ سکی، اے بھیا آلو محمد تجھ پہ قربان کیے، میں 70 قدم سے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، بھائی تیرا گلا کٹ رہا تھا، میں عمر ساتھ سے کہہ رہی تھی، عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے حسین کا گلا کٹ رہا ہے، اللہ کا ذریعہ قبول کرے، کرے حسین کا چیلنج ہوگا، مگر اس جملہ کو بڑھا، حسین کا چیلنج نہیں، عباس کا بھی چیلنج ہے، علی اکبر کا بھی چیلنج ہے، آنا محمد کا چیلنج ہے، قاسم کا چیلنج ہے، کلام جھولے کی زیارت کی دے گا، ابھی جنوب برآمد ہوگا، حضرت زہرا کو پرسادی دے گا، ننھے علی اکبر کا چیلنج ہے، میرے مولا ہمارا ذریعہ قبول دے گا، الوداع یا حسین، حسین کا چیلنج انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔